میں دن بھر محنت مشقت کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کوارٹر میں چلا جایا کرتا تھا، مگر میری مالکن روز رات کو میرے کوارٹر میں آ کر مجھے کہنے لگتی کہ دیکھو، میں نے تجھے اپنے لیے نوکر رکھا ہے، گھر کے کاموں کے لیے نہیں۔ تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گے، بلکہ روزانہ میرے حکم پر 3 گھنٹے محنت مشقت والی ڈیوٹی دیا کرو گے۔ میں ہر روز کی طرح آج بھی پورے گھر کا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں آیا تھا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا کہ میں مالکوں کے گھر کا سارا کام کر کے اپنے کمرے میں واپس آ جاتا تھا۔ گھر کا کام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں تھک جاتا اور آرام کرنے کے سوا میری کوئی حسرت نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ آدھی رات تک بھی مجھے ڈیوٹی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ یہ بڑے لوگ تھے، ان کے کام بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں آئے دن کئی پارٹیاں ہوتی تھی اور کئی لوگ آتے جاتے رہتے تھے، چنانچہ میرا زیادہ وقت ان کے گھر کی صفائی کرنے میں گزر جاتا تھا۔ کچھ وقت سودا صرف لانے، کچھ کھانا بنانے اور کھانا لگانے میں گزر جاتا تھا، اور جب کھانا کھا لیا جاتا تو برتن دھونے کا کام ہوتا تھا۔ کام کے معاملے میں صاحب جی بہت سخت تھے اور کسی قسم کی رعایت نہیں برتتے تھے، اسی لیے مجھے گھر کا سارا کام مکمل ذمہ داری کے ساتھ کرنا پڑتا تھا۔ میں غریب آدمی تھا اور مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، جو کافی معقول تھی۔ جب بھی تنخواہ ملتی، سارا مہینے کی تھکن اس کو دیکھ کر ہی اتر جاتی تھی، مگر یہاں کام کرنے کی ایک مجبوری تھی اور اسی وجہ سے میں یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ یہاں کی میڈم صاحبہ اس گھر کی مالکن تھی اور سارا حکم انہی کا چلتا تھا۔ صاحب جی کسی بڑی پوسٹ پر کام کرتے تھے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کام کرتے تھے۔ وہ اکثر 1 ہفتے یا اس سے زیادہ کے لیے گھر سے غائب رہتے تھے اور 2 ہفتے بعد آتے تھے۔ ان کے آنے پر میرے لیے جیسے آزمائش کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ صاحب کو کسی بھی قسم کی خرابی یا اونچ نیچ بالکل پسند نہیں تھی۔ میں ہر کام تیزی سے اور مکمل درستگی کے ساتھ کرتا تاکہ صاحب کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اگر وہ میرے کام سے خوش ہو جاتے تو اکثر ٹپ دے دیتے تھے، اور ان کی ٹپ معمولی نہیں بلکہ ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسے امیر ترین انسان تھے جن کا دل بھی کھلا تھا اور ان کے دروازے بھی ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ مجھے صاحب جی سے بہت لگاؤ تھا، اور جب بھی وہ آتے تھے میں دل سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا اور ان کے آنے سے پہلے پورے گھر کی صفائی مکمل کر لیا کرتا تھا۔ آج بھی صاحب جی کے آنے کا دن تھا اور ہمیشہ کی طرح ان کے گھر میں ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کے گھر میں اکثر پارٹیاں ہوتی تھیں جہاں مختلف مرد و خواتین شریک ہوتے تھے۔ شاید وہ ان کے آفس کے لوگ ہوتے تھے، لیکن مجھے ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرا کام صرف اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر مکمل کرنا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا میڈم صاحبہ میرے پیچھے آ جاتی تھی۔ صاحب جی تو کبھی بھی رات گھر پر نہیں گزارتے تھے، وہ ہمیشہ پارٹی کے بعد فوراً فارم ہاؤس چلے جاتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ فارم ہاؤس بہت بڑا اور ان کے آفس کے قریب ہے، اس لیے وہ وہاں قیام کرتے ہیں۔ ہاں، مگر 2 مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی تھی جب وہ یہاں میڈم صاحبہ کے ساتھ قیام کرتے تھے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ زیادہ تر وقت میڈم صاحبہ گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ یہاں کی دیگر خواتین جو کام کے لیے آتی تھی وہ شام تک اپنا کام ختم کر کے چلی جاتی تھی، جبکہ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر رہائش کے لیے ایک کوارٹر دیا گیا تھا۔ میں اسی میں قیام کرتا تھا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق میں نے سارا کام نمٹایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ میں غنودگی کی حالت میں تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر دروازہ نہ کھولا تو میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے مشکل سے خود کو اٹھایا اور دروازے تک گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میڈم صاحبہ کھڑی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم جانتے ہو، میں نے تمہیں صرف گھر کے کاموں کے لیے نوکر نہیں رکھا، میں نے تمہیں اپنے لیے رکھا ہے اور تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ تم یہاں میرے لیے آئے ہو اور تمہیں میرے ہی کام آنا ہوگا۔ مجھے میڈم صاحبہ کی یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر روز ایسے ہی کہتی تھی اور مجھے روزانہ 3 گھنٹے وقت گزارنا پڑتا تھا۔ آج بھی میں نے سوچا، آج پھر 3 گھنٹے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھ میں کسی بھی کام کی کوئی ہمت نہ بچی تھی، لیکن میڈم صاحبہ کا حکم تھا، لہٰذا مجھے ہر حال میں ان کی تعمیل کرنی تھی۔ میرا نام شمس ہے اور میں بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کا واحد کفیل ہوں اور میں گریجویٹ مکمل کر چکا ہوں، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق یہاں مجھے بے روزگار رہنا پڑا۔ میں گریجویشن کے بعد ہر روز دفتروں کی خاک چھانتا
اور ہر جگہ جہاں بھی میں نوکری کا ایڈ دیکھتا وہاں پر اپنی سی وی کے لیے حاضر ہو جاتا، لیکن کہیں بھی مجھے جاب نہ دی گئی۔ اصل بات یہ ہوتی کہ ہر ادارے میں ہر جگہ پر ہر قسم کی نوکری کے لیے سفارشیں چل رہی تھی، اور میرے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ میں رشوت دے سکتا تھا، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا انسان تھا جس سے میں سفارش کر سکتا اور وہ مجھے کہیں پر نوکری دلوا سکتا۔ میرے باپ معذور تھے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے میرے باپ نے بہت محنت کی تھی اور مجھے گریجویشن مکمل کروائی تھی، جبکہ گریجویشن کرنے کے بعد میں بالکل ہی گھر میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور وہاں پر ان کا آنا جانا اوپری منزلوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک روز میرے بابا فیکٹری میں کام کر رہے تھے اور دوسری منزل پر جا رہے تھے کہ وہ سیڑھیوں سے گرے اور نچلی ساری منزلوں سے ہوتے ہوئے بالکل نیچے آ گرے تھے۔ اس وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی تھی اور اتنی خراب ہو گئی تھی کہ دوبارہ وہ صحیح کرنے کے قابل نہ رہی تھی، لیکن دونوں ٹانگوں کو کٹوانا ہی بہتر آپشن تھا۔ ابا کی فیکٹری والوں نے ابا کے علاج کے لیے کچھ پیسے دیے تھے جو ابا کے علاج پر خرچ ہو گئے تھے، اور کچھ ابا کے لیے فنڈز بھی ادا کیے گئے تھے۔ یہ نوکری کا اصول تھا کہ وہاں پر جو بھی کام کرتا تھا وہ اس کے لیے ایک بونس رکھا کرتے تھے جو کہ ہر سال تنخواہ کے ساتھ دیا جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس بونس پر مزید بونس دیا جاتا تھا، اور اگر اس کے درمیان کوئی مزدور گر کر فوت ہو جاتا یا پھر کسی اور طریقے سے اس کی جان چلی جاتی یا پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جاتا یا اس کی آنکھ چلی جاتی تو اس کے لیے کافی سارا فنڈ دیا جاتا تھا اور دگنا بونس بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہمیں ابا کی معذوری کے وقت یہ فنڈز اور یہ تمام بونس دیے گئے۔ آدھے سے زیادہ تو ابا کے علاج کے لیے لگ گئے تھے، اور پھر کچھ کے لیے ہم نے گھر کے لیے سامان اٹھا رکھا تھا، یعنی راشن پانی کچھ ہم نے گھر کے لیے لے رکھا تھا۔ کچھ عرصہ تو ہمارا بہت اچھے سے گزرا۔ اس عرصے میں میں اپنی نوکری کی تلاش میں رہا، لیکن نامراد رہا۔ کہیں سے بھی مجھے نوکری پر نہ رکھا گیا۔ ہر جگہ پر بس رشوت اور سفارش کو ہی دیکھا جاتا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اب آہستہ آہستہ گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے اور بہنیں بھی ابھی کنواری بیٹھی تھی۔ میں ایک ہی تھا جو اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی نوکری نہ تھی۔ میں نے سڑکوں پر پھول اور گجرے بیچنا شروع کر دیے۔ جب ان سے کچھ آمدن ہوئی تو میں نے ساتھ میں کچھ کتابیں اور کچھ پینسلیں بھی لے لیں تاکہ میری آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ راہ چلتے مسافروں کو میں بس وہ پھول اور گجرے دکھایا کرتا تھا، پینسل اور کتابیں دکھایا کرتا تھا۔ ان میں سے اکا دکا لوگ ہی میرے پاس کچھ لینے کے لیے آتے تھے، جو مجھے یوں سرے راہ پھر کر بیچتا ہوا دیکھتے تھے تو ترس کھا کر مجھ سے کچھ نہ کچھ لے لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو دھوکہ دے کر بس چیزیں ہتھیا کر بھاگ جاتے تھے۔ اس سے میرا کافی نقصان ہوتا تھا، لیکن میں اللہ پر چھوڑ دیتا تھا۔ میری زیادہ سے زیادہ بکری ایک دن کی کبھی کبھی 500 تک چلی جاتی اور اکثر تو 100-150 تک ہی ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی میں شکر ادا کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ ایک دن میں یوں ہی کتابیں اور گجرے بیچ رہا تھا کہ ایک میڈم صاحبہ نے مجھے دیکھا۔ وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ٹریفک سگنل رکے ہوئے تھے اور اس وجہ سے گاڑی سبھی کی سبھی رکی ہوئی تھی۔ میں ہر گاڑی کے پاس جاتا، انہیں گجرے لینے کو کہتا اور پینسل کتابیں وغیرہ خریدنے کو کہتا۔ کوئی مجھ سے 1-2 پینسل لے لیتا، کوئی مجھ سے 1-2 گجرے لے لیتا اور کوئی کہتا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بہت تھک گیا تھا۔ بہت لمبی قطار تھی۔ میں ساری قطار کے آس پاس گھوم رہا تھا، لیکن مجھ سے کسی نے کچھ بھی نہ لیا۔ میں اس گاڑی کے قریب آیا جہاں پر میڈم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کافی سمجھدار سلجھے ہوئے لگتے ہو، لگتا ہے پڑھے لکھے بھی ہو، پھر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میں قسمت کا مارا سب کچھ بتا دینے کے در پہ تھا۔ میں نے ان سے بولا کہ میں ہر جگہ پر پھرا، گریجویشن کر چکا ہوں، لیکن مجھے کوئی نوکری نہ ملی۔ میں اس شہر کا چپا چپا چھان چکا ہوں، لیکن یہاں پر مجھے کسی نے کوئی کام نہ دیا۔ حتیٰ کہ میں تو گھر کے برتن تک دھونے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے کسی نے نہ رکھا اور میرے گھر کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تو میں نے بس یہی سوچا کہ یہی کام کر لوں، مانگنے سے تو پھر بھی بہتر ہے، میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں۔ میڈم صاحبہ نے کہا کہ دن کا کتنا کما لیتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ کبھی 150، کبھی 200 تو کبھی 500، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے۔ میڈم صاحبہ نے جب میری بات سنی تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے پاس نوکری کرنا چاہو تو میں تمہیں مہینے کا 35,000 دوں گی۔ اتنے پیسے سن کر میری تو بانچیں کھل گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یوں ہی بیٹھے بٹھائے نوکری مل جائے گی۔
میں نے تو اتنی تنخواہ کبھی ابا کی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنے پیسے! مجھے لگا میڈم صاحبہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میڈم صاحبہ دیکھیے، غربت اپنی جگہ، لیکن میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرا مذاق اڑائے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں کہ میں 500 کماتا ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے 35,000 دیں گی۔ میں اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے بہت مطمئن ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی مجھے اتنا ضرور دے گا کہ میں کھلے دل سے اپنے گھر کی کفالت کر سکوں۔ میری بات سنتے ہی میڈم صاحبہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی اور نہ ہی میں ایسا کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں واقعی میں ایک نوکر کی تلاش میں ہوں۔ میرے گھر میں بہت کام ہوتا ہے، میرے بہت سے نوکر چاکر ہیں، لیکن کوئی بھی ایمانداری سے کام نہیں کرتا۔ مجھے ایک ہی ایماندار انسان چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم میں خاصی ایمانداری پائی جاتی ہے۔ تمہارے چہرے سے تمہاری شخصیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اگر تم مان جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میڈم صاحبہ مجھے نوکری دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیر، میں نے میڈم صاحبہ سے وہ کارڈ لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس روز میری آمدنی اتنی نہ ہو سکی، لیکن میں جب گھر واپس آیا تو گھر کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ گھر پہ مالک مکان نے آ کر بہت کچھ توڑ دیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کا مالک نہایت ہی سخت ترین آدمی تھا۔ اس نے ہمیں 3 ماہ کا وقت دیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر جو کرایہ ہمارا رہتا ہے ہم وہ ادا کر دیں، نہیں تو وہ ہمارا گھر خالی کروا دے گا۔ گھر کی کافی توڑ پھوڑ ہو چکی تھی اور گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ وارننگ کر کے گیا تھا کہ کل تک اسے پیسے مل جانے چاہیے۔ میں جب واپس لوٹا اور گھر کا یہ حال دیکھا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مالک مکان آیا تھا اور وہ ساری توڑ پھوڑ کر کے گیا ہے، اور وہ کہہ کے گیا ہے کہ کل شام تک اسے پیسے مل جانے چاہیے، نہیں تو وہ سارے گھر کا سامان باہر پھینکوا دے گا۔ اس کی کل رقم 40,000 بن رہی تھی، کیونکہ کچھ تو میں ابا کی کمپنی سے ملنے والے بونس سے واپس لوٹا چکا تھا، مگر جو رہتی تھی وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ صبر کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے فکر لاحق ہونے لگی۔ میں بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ میرے پاس تو اتنی رقم نہ تھی اور نہ ہی میں کسی سے قرض لے سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی میرا اب قرض دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابا کی بیماری کے وقت جو قرض لیا تھا وہ سارے لوگ اب سر کو کھا رہے تھے، اور اب یہ مالک مکان تو جیسے جان کو آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کرتا۔ میں نے بہت سوچا اور خود کو بیمار کر ڈالا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اکثر ایسے ہو جایا کرتا تھا کہ میں بہت زیادہ ٹینشن لیتا تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا، جو کسی طور پر کام نہ ہوتا۔ آج بھی ویسے ہی میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور میری ماں میرے سر کے درد کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک انجانا سا خیال آیا اور میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اس موبائل کے ساتھ ہی اس کارڈ سے نمبر ملانے لگا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ آگے میڈم صاحبہ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں پہچان سکتا تھا کہ یہ میڈم صاحبہ کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک نوکر کی تلاش ہے اور میں نے تم سے کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تم راضی ہو گئے ہو۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی کہ میڈم صاحبہ کو پتہ کیسے چلا کہ آگے میں بول رہا ہوں۔ خیر، میں نے ان سے پوچھنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انہیں پتہ ہوگا کہ میں ہی انہیں کال کرنے والا ہوں، یا شاید وہ میرے کال کے انتظار میں ہوں گی۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ان سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی نوکری کی تلاش ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آج سے ہی آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ آج کا دن تو گزر چکا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ بھلا آج کا کام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہت کام ہے، تم آ جاؤ، کیونکہ میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں اماں سے بات کرتا ہوا اپنا سامان باندھنے لگا۔ اماں نے مجھے دعا دی اور مجھ سے کہا کہ اپنا خیال رکھنا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ تم اپنا صدقہ بھی دیتے رہنا۔ اماں کو تاکید کرنے کی عادت تھی۔ بہت ساری تاکیدیں کی اور مجھے دعاؤں تلے رخصت کر دیا۔ میں میڈم صاحبہ کے بتائے ہوئے پتے پر ان کے گھر پہنچا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ بھی ہمارے ہی شہر میں رہتے تھے۔ جس شہر میں ہم رہتے تھے اسی شہر کے عین درمیان میں وہ بھی رہتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جہاں ان کا گھر تھا۔ یہ کالونی نظر کالونی کے نام سے مشہور تھی اور یہاں کا ہر فرد کسی بہت اونچی پوسٹ پر کام کیا کرتا تھا۔ یہاں کے سارے لوگ کروڑوں میں کھیلا کرتے تھے۔ یہاں کا ہر گھر
جیسے جنت کا منظر پیش کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے خدا کی ساری نعمتیں انہی لوگوں پر اتار دی گئی ہوں۔ میں نے جب میڈم صاحبہ کے گھر کے سامنے رکشہ رکوایا اور دیکھا عالی شان محل میرے سامنے میرا منتظر تھا، میں نے اس گھر کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنے بڑے محل نما گھر میں کام کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ کتنے امیر ہوں گے اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، خدا کا دیا کتنا کچھ ہوگا، اور یہ کتنے عیش و آرام سے زندگی گزارتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے جتنا نوازنا چاہے یہ اس کی قدرت کاملہ پر منحصر ہے۔ اور یہ بات میں نے کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دیتے ہی دروازہ کھلا اور گارڈ جیسے مجھے پہچان گیا ہو۔ اس نے کہا کہ مالکن سے ملنے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تم اندر چلے جاؤ، یعنی کہ میرے لیے راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ میں خوشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر کے گارڈ نے مجھے اتنی آسانی سے اندر داخل ہونے دیا، جبکہ میں تو اتنی اوقات بھی نہ رکھتا تھا۔ میں اندر گیا تو سارے نوکر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کسی نے میرے اوپر توجہ ہی نہ دی، جیسے یہ سب مجھے جانتے ہوں۔ شاید میڈم صاحبہ نے میرے بارے میں ان سب کو بتا دیا ہوگا۔ خیر، میں بالکل اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم تھا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ میں جیسے ہی راہداری میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں سامنے ایک بڑے سے تخت نما صوفے پر میڈم صاحبہ براجمان تھی۔ یہ وہی تھی جو مجھے گاڑی میں دکھائی دی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ اس وقت شاید ٹی وی دیکھ رہی تھی یا وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اور کچھ ہی لمحوں بعد میڈم صاحبہ کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی۔ میڈم صاحبہ نے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں جلدی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں کے سارے ملازم پھر بھی اپنے اپنے کام میں ہی مصروف رہے۔ کسی نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے ان نوکروں کو، ان نوکرانیوں کو ایسا کون سا گر سکھایا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ صرف اپنے کام سے ہی کام رکھتے ہیں، یوں جیسے کہ یہ سب اندھے ہوں اور یہ سب بہرے ہوں۔ خیر، بڑے گھروں کی بڑی باتیں، بڑے بندوں کے بڑے کام۔ میں یہ سوچتا ہوا میڈم صاحبہ کی طرف بڑھ گیا۔ میڈم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آرام سے آئے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ خیر، تم اب آرام سے یہاں رہ سکتے ہو، اب رات کا وقت ہے اور تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ میں میڈم صاحبہ کی بات کا منتظر تھا۔ میڈم صاحبہ نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھ سے کہا کہ تم خاصے شریف انسان لگتے ہو، لیکن تمہیں یہاں پر میرے ساتھ 3 گھنٹے تک مسلسل رہنا ہوگا، روزانہ رات کو۔ اور یہ بات سن کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ میڈم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے میڈم صاحبہ سے کہا کہ یہ کون سا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے نوکر رکھا ہے تو تم میرے ہی کام آؤ گے۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ خیر، اس رات تو میڈم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ تم آرام کر لو، کل صبح سے تم اپنا کام شروع کر سکتے ہو۔ تم میرے پرسنل سیکرٹری کے طور پر میرا کام کر سکتے ہو۔ تم سارے کا سارا میرے لیے کام کیا کرو گے، اور تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ اتنے سارے نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی میں تمہیں نوکری کیوں دے رہی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے ایک گارڈ کی ضرورت ہے جو میرے ہر طرح کے کام آ سکے۔ میرے شوہر گھر پہ موجود نہیں ہوتے اور ان نوکروں کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہوتی ہے، تو مجھے اپنے لیے ایک پرسنل ملازم چاہیے تھا، یعنی جسے تم پرسنل سیکرٹری بھی کہہ سکتے ہو۔ مجھے میڈم صاحبہ کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا سوچ کر آیا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہاں پر مجھے گھر کے کام کرنے ہوں گے، جھاڑو پوچھا کرنا ہوگا، برتن دھونے ہوں گے اور صفائی وغیرہ کرنی ہوگی، لیکن یہاں پر تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ میڈم صاحبہ کو ایک پرسنل سیکرٹری چاہیے تھا، مگر میں یہ نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد پھر سے اپنے گھر کے معاملات کا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے گھر کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کل مالک مکان میرے گھر سے سارا سامان اٹھوا کر پھینک دے گا اور میرا مزدور باپ میری بہنوں اور میری ماں کو لے کر کہاں جائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے اس نوکری کی ضرورت اشد محسوس ہونے لگی، جس نوکری پر میری سوچ سے بھی زیادہ تنخواہ تھی، 35,000 روپے۔ اس ایک تنخواہ سے میرے گھر کا سارا قرض اتر سکتا تھا۔ میں نے میڈم صاحبہ سے ہمت کرتے ہوئے بات کی اور کہا کہ اگر آپ مجھے ایڈوانس دینا چاہیں تو میں آپ کے پاس نوکری کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت ایڈوانس کی بہت ضرورت ہے۔ میڈم صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر
ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم میرے پاس پرسنل سیکرٹری کا کام کرو گے اور ہر روز رات کو 3 گھنٹے تمہیں میرے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی، مگر میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ جی، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میڈم صاحبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، جبکہ میرے لیے یہ بات پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی غیر عورت کے ساتھ اتنی دیر رہ سکتا ہوں۔ خیر، مجبوریاں انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ میں یہ سوچ کر اپنے کام میں جٹ گیا۔ اس روز تو مجھے آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو میڈم صاحبہ نے کہا کہ تمہارے لیے ایک خاص کوارٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ باقی عورتیں یہاں کے قریبی گھروں میں ہی رہتی ہیں اور روزانہ انہیں ڈرائیور چھوڑ آتا ہے۔ تمہارے لیے جو کوارٹر بنایا گیا ہے، تم اس میں آرام سے رہ سکتے ہو۔ جب مجھے اس کوارٹر میں لے جایا گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کوارٹر میرے گھر کے ایک کمرے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ یہاں ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ ایک خوبصورت بیڈ اور صوفہ سیٹ بھی رکھا گیا تھا۔ یہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جیسے کسی خاص انسان کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان بڑے لوگوں کے پاس پیسے اتنے وافر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو بھی اس طرح کی جگہوں میں بٹھاتے ہیں جیسے وہ خود رہتے ہیں۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی بڑی نوکری مل گئی تھی اور اتنا خوبصورت کوارٹر رہنے کے لیے دیا گیا تھا، وہ بھی بنا پیسوں کے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو میڈم صاحبہ کہہ رہی تھی وہ میرے لیے قبول کرنا مشکل تھا۔ مجھے اب اپنی روزی حلال نہیں لگ رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں یہ سارا کچھ حرام کے طور پر کما رہا ہوں۔ آج تک میں نے جو بھی کام کیا تھا وہ اپنی محنت سے کیا تھا، لیکن آج یہاں پر میڈم صاحبہ نے جو بات کی تھی وہ نہایت آرام دہ کام تھا۔ وہ صرف کہہ رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ 3 گھنٹے گزارنے ہیں، اور یہ بات مجھے کافی مشکوک لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے اور میں اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے میڈم صاحبہ سے کہا کہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا، میں اپنی روزی حلال بنانا چاہتا ہوں۔ تو میڈم صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم گھر کا اور بھی کام جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں گھر کی صفائی بھی کر سکتا ہوں، برتن بھی دھو سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں کھانا بھی پکا سکتا ہوں۔ یہ سن کر میڈم صاحبہ جیسے خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آج سے گھر کی صفائی کرنے میں تم ملازمہ کی مدد کرو گے، کھانا بنانے میں خانسا ماں کی مدد کرو گے اور گھر کے برتن بھی تم دھو لیا کرو گے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا کہ شاید میری کمائی حلال ہو جائے گی اور میری محنت مشقت سے مجھے کچھ ملے گا۔ میڈم صاحبہ نے میرے ذمے یہ کام لگایا تو مجھے یہ سب کچھ معقول لگا اور میں نے ہاں کر دی۔ دوسرے ہی روز جب میں صبح اٹھا تو کوارٹر کی صفائی میری منتظر تھی۔ میں نے جلدی سے نماز پڑھی اور حسب معمول تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد میں نے اپنے سارے کوارٹر کی صفائی کی اور باہر نکل گیا۔ یہ صبح شادی کا وقت تھا اور اس وقت شاید گھر کے مکین جاگے نہیں تھے۔ یہاں پر تو جیسے صبح 11 بجے اٹھنے کا معمول تھا اور میں ان کے اصولوں کی خلاف ورزی کر چکا تھا۔ خیر، میں نے کچھ دیر باہر ٹہلنا مناسب سمجھا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت بڑا صحن ہے اور بہت خوبصورت چمن ہے۔ میں چمن کے ارد گرد گھومنے لگا اور سارے پھولوں کی خوشبو بھی سونگنے لگا۔ یہ وقت بہت خوبصورت تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ساری ملازمائیں بھی اٹھ کر آ گئیں۔ اچھا، یعنی کہ ان کے گھر کے تمام ملازمین صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا۔ میں اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں خانسا ماں ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ میں بھی ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ خانسا ماں نے مجھ سے کہا کہ کیا میڈم صاحبہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میڈم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے خانسا ماں کے ساتھ مل کر سارا ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے میں انواع و اقسام کی چیزیں تیار کی گئی تھی۔ یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر کے ایک فرد کے لیے اتنا ناشتہ بن سکتا ہے۔ خیر، میں خاموشی سے ناشتہ بنواتا رہا۔ صبح کے تقریباً 9 بجے میڈم صاحبہ تیار ہو کر نیچے آ چکی تھی۔ میں نے میڈم صاحبہ کو دیکھا، اتنی تیار ہو کر وہ نیچے آئی تھی جیسے کسی شادی میں جا رہی ہو۔ خیر، میں نے خاموشی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ میڈم صاحبہ کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر وہ تمام چیزیں لگا دی گئی تھیں۔ میڈم صاحبہ نے ایک ایک چیز میں سے تھوڑا تھوڑا سا چکھا اور باقی چیزیں ویسی کی ویسی بچ گئی۔ یہ سب کچھ میں نے خانسا ماں سے پوچھا کہ یہ سب کچھ اب کہاں جائے گا؟ تو خانسا ماں نے کہا
کہ ہم سب لوگ اس فیملی کا حصہ ہیں، اس لیے میڈم صاحبہ اتنا سب کچھ بنواتی ہیں۔ یہ سب کچھ اب ہم سب بیٹھ کر کھائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ خیر میں نے خاموشی اختیار کی اور گھر کے سارے کام مکمل کر دیے۔ گھر کا ہر کام میں نے خود اپنی نگرانی میں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں خود بھی ساتھ میں کام نمٹا رہا تھا اور باقی ملازمین بھی اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب رات ہوئی تو مجھے برتن دھونے کے لیے کہا گیا۔ میں برتن دھو کر جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا اور کنڈی لگائی تو واپس دروازہ بجنے لگا۔ میں جلدی سے دروازے پر آیا اور کنڈی کھولی تو میڈم صاحبہ میری منتظر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سونے لگے تھے، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم گھر کا کام کرنے کے لیے نہیں، میرا کام کرنے کے لیے آئے ہو۔ تمہیں میں نے اپنے لیے رکھا ہے، تم میرے سیکٹری ہو اور تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا چاہیے، اور اب کی رات کے 3 گھنٹے تمہیں میرے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا، میرا حلق سوکھنے لگا تھا۔ میڈم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں خاموشی سے میڈم صاحبہ کو کمرے میں لے آیا۔ وہ میرے کمرے میں بیٹھ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں میڈم صاحبہ سے کیا بات کروں اور وہ کیا چاہتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میڈم صاحبہ اپنا مدعا بھی بتائیے، میں آخر کیسے آپ کے ساتھ اور رات کے وقت 3 گھنٹے گزار سکتا ہوں؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میڈم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تم گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلو مجھے 5 اسٹار ہوٹل لے چلو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میڈم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خیر میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی کیونکہ میں نوکر تھا اور وہ میری مالکن تھی۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں گاڑی کی چابی لے کر گاڑی کی طرف آ رہا تھا اور میڈم صاحبہ میرے پیچھے تھی۔ اس گھر کے سارے ملازمین سو چکے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ان کو 5 اسٹار ہوٹل لے چلو۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میڈم صاحبہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں کیا کرنے جا رہی ہیں اور نہ جانے وہ کیا ارادہ رکھتی تھی۔ بار بار میرا دل جیسے حلق میں اٹک جاتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ یوں خواہ خواہ میں نوکریاں نہیں مل جاتی، تم اپنا خیال رکھنا، کچھ تمہارے ساتھ برا نہ ہو جائے۔ اور آج یہ بات مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے بھی مجبوری تھی اور میں اپنی مجبوری کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے جہاں پر مجھے میڈم صاحبہ نے کہا تھا، میں وہاں جا کر گاڑی روک دی۔ نیچے اتر کر میڈم صاحبہ کے سامنے آ کر میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور ان کے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم اندر چلو گے؟ میں نے کہا نہیں میں یہیں رہوں گا۔ میڈم صاحبہ آپ کو کوئی کام ہے تو آپ چلی جائیے۔ میڈم صاحبہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم میری بات کے مطابق یہاں پر روزانہ میرا 3 گھنٹے انتظار کرنا، 3 گھنٹے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ خیر میں خاموشی سے ان کی بات سن کر وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، بس مجھے لگ رہا تھا کہ میڈم صاحبہ مجھ سے کچھ غلط نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی وہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ وہ ہوٹل میں کیا کرنے گئی مجھے نہیں معلوم تھا اور مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں باہر کھڑا ہو کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور آرام سے بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ میری حالت خراب ہوگی۔ جب واپس آئی تو انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور میڈم صاحبہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ رازداری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتانا، خاص طور پر اپنے صاحب جی کو۔ اس بات کے بارے میں کوئی بات نہیں بتانی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی بھی بات انہیں پتہ چلے اور وہ پریشان ہوں۔ اسی لیے تم اپنا منہ بند رکھنا، تم جتنا چاہو گے میں تمہیں اتنا ہی دوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے بس اپنی نوکری کی غرض تھی۔ خیر یوں ہوتا گیا اور میں کافی عرصے تک میڈم صاحبہ کو رات کے وقت ہوٹل پر لے آتا اور ان کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ عموماً 3 گھنٹے لگا کر واپس آتی اور پھر میں انہیں گھر واپس لے آتا۔ اس بات کی خبر نہ تو کسی ملازم کو تھی اور نہ ہی صاحب جی کو۔ ایک بار صاحب جی پارٹی کے حوالے سے گھر آئے تو انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تم نئے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ میڈم صاحبہ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں صاحب جی مجھے کچھ نہیں پتہ، بس میں 1 ماہ پہلے ہی یہاں پر نوکری پہ آیا ہوں اور میں یہاں پر گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہوں اور بس اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاتا ہوں۔ صاحب جی نے
جب میری یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی میڈم صاحبہ سے محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ صاحب جی مجھے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ خیر میں خاموش ہو گیا اور میں نے اس بات کا ذکر میڈم صاحبہ سے بھی نہیں کیا۔ یہ بات میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صاحب جی مجھ سے ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے جب رات ہوئی اور میں سونے لگا تو اس روز بھی میڈم صاحبہ دروازے پر آ گئی تھی۔ میرا دماغ بہت چکرا رہا تھا۔ اس رات بھی پارٹی چل رہی تھی اور پارٹی کے بعد جب صاحب جی سمیت سارے لوگ چلے گئے تو میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ میڈم صاحبہ مجھے اٹھانے کے لیے آئیں گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج اتنی دیر ہو گئی ہے، میڈم صاحبہ مجھے نہیں اٹھائیں گی، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ میڈم صاحبہ نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب میں جاگا تو میڈم صاحبہ نے مجھ سے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم یہاں میرے لیے آئے ہو اور تمہیں 3 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا؟ میں یہ بات سن کر معذرت خواہ انداز میں میڈم صاحبہ کو دیکھنے لگا۔ میڈم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم بھول گئے ہوگے۔ میں خاموشی سے تیار ہو کر میڈم صاحبہ کے پیچھے چل دیا۔ میں آج پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میڈم صاحبہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھی اور میں ڈرائیو کرنے لگا۔ ہم مطلوبہ ہوٹل پر پہنچے اور گاڑی روک کر میڈم صاحبہ کا دروازہ کھولتے ہوئے ان کا منتظر تھا۔ وہ باہر نکلی اور ہمیشہ کی طرح مجھے تاکید کرتے ہوئے اندر چلی گئی کہ تم گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ خیر میں میڈم صاحبہ کے سامنے بیٹھ گیا اور جب وہ ہوٹل کی عمارت میں گم ہو گئی تو میں آہستہ سے ان کے پیچھے گیا۔ آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میڈم صاحبہ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ کاؤنٹر پر کسی روم کی چابی لے رہی تھی اور ان سے گفتگو کر رہی تھی۔ کاؤنٹر سے چابی لیتے ہوئے وہ اوپر کی جانب مڑ گئی، شاید وہ کمرے میں کسی سے ملنے گئی تھی۔ میں نے انہیں ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی شاید مجھے اندر نہ جانے دے۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے مجھے کچھ کرنا تھا، لیکن مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کچھ دوسرے لوگ ہوٹل میں داخل ہو گئے اور کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے کمروں کی چابیاں لینے لگے۔ میں آنکھ بچاتے ہوئے اوپر کی منزل کی طرف بھاگتے ہوئے گیا۔ میں نے دیکھا کہ میڈم صاحبہ ابھی بھی چل رہی تھی۔ میں اوپری منظر پر پہنچ چکا تھا اور میڈم صاحبہ ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور میں آہستہ سے ان کے پیچھے اسی کمرے تک گیا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو کر میں شاید کچھ سوچ رہا تھا کہ میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی۔ یہ میڈم صاحبہ کی آواز تھی اور ساتھ میں شاید کسی اور کی بھی آواز تھی۔ میں پہچان نہ سکا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ خیر میں غور کرنے لگا اور میں سننے لگا۔ سنتے سنتے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میڈم صاحبہ کسی بہت ہی اپنے سے ملنے آئی ہوئی ہے، لیکن وہ کون تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی مردانہ آواز لگتی تو کبھی زنانہ، لیکن بہت کم آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے سننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مگر جلد ہی میں نے آواز سن لی اور میں سننے میں غور کرنے لگا۔ میڈم صاحبہ کہہ رہی تھی، میں نے ایک رازدار نوکر رکھ لیا ہے اور وہ اب روزانہ مجھے رات کو 3 گھنٹے رازداری کے ساتھ یہاں لے آتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ وہ میرے ساتھ وفادار رہے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے آتی رہوں گی۔ آپ کو میں روزانہ اپنے ہاتھوں سے یہ سوپ پلایا کروں گی اور آپ کا خیال رکھوں گی۔ میں آپ سے روزانہ ملنے آیا کروں گی۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے لگنے لگا کہ شاید ان کے دل میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر سے وہی آوازیں آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، بابا جان میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں اور آپ بالکل بھی فکر نہ کیجیے۔ میں روزانہ باقاعدگی سے آپ سے ملنے آؤں گی۔ میں اپنی بیٹی ہونے کا پورا حق ادا کروں گی۔ بس کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کو یہاں پر ٹھہرا رہی ہوں اور میں روزانہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہوں۔ کچھ دیر ایسی باتیں سننے کے بعد مجھ پر جیسے گھڑوں پانی ڈال چکا تھا۔ میں نہ جانے میڈم صاحبہ کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا اور نہ جانے صاحب جی بھی میرے دماغ میں کیا کچھ ڈال گئے تھے۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے میں نے اکاؤنٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو بھی نظر انداز کیا اور واپس اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میڈم صاحبہ آئی اور میں انہیں ساتھ لے کر ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اللہ نے انہیں میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے اور مجھے ان کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔
ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی اور ہم دونوں بخوبی ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ایک بیٹی کو اس کے باپ سے ملانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خیر، اب تک میں نے مکمل رازداری کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارا اور روزانہ رات کو 3 گھنٹے انہیں ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میں اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے بابا کے لیے لے کر دیتا ہوں اور ان سے خود بھی ملتا ہوں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور اب میں میڈم صاحبہ یا کسی اور پر شک کرنے سے قاصر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بات سنوں اس کی تحقیق کر لوں۔ الحمدللہ میں نے تحقیق کی اور سب کچھ جان گیا کہ خدا کی کیا حکمت عملی اس میں پوشیدہ تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ہمیشہ ایک ضرورت مند ہی دوسرے ضرورت مند کی مدد کرتا ہے۔ آج یہ سب میرے سامنے تھا اور میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ میری نوکری اب یہاں پر پکی ہو چکی ہے اور میڈم صاحبہ مجھے ہر مہینے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے دے دیتی ہیں اور ایک علیحدہ رقم بھی مجھے دیتی ہیں جو میں انہیں ان کے بابا سے ملانے کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کو کافی حد تک سدھار چکا ہوں اور آئندہ کی زندگی خوش و خرم گزارنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔